من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طلاق کے مسائل کا بیان چل رہا تھا اور یہ اصول اور ضابطہ بتایا کہ میاں بیوی کا جو باہمی تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ تعلق باہمی ساری زندگی استوار رہے، وہ تعلق نہ ٹوٹے. لیکن کبھی کبھار اگر دونوں کے درمیان میں نباہ مشکل ہو جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو دونوں کو اس تعلق کے توڑنے کے راستے سمجھائے اور بتائے. چنانچہ اگر مرد اس تعلق کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ طلاق کے ذریعے سے اس تعلق کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر عورت اس تعلق کو توڑنا چاہے تو عورت خلع کے ذریعے سے اس تعلق کو ختم کر سکتی ہے. چنانچہ تفصیل سے یہ مضمون آ چکا تھا کہ مرد جب اس تعلق کو ختم کرے تو وہ طلاق استعمال کرے، اور طلاق کی تفصیل اور ترتیب بتائی تھی کہ ایک طلاق دے دے، اور ایک طلاق پاکی کی حالت میں، اور ایسی پاکی کہ جس پاکی میں قربت نہ حاصل ہوئی ہو اس پاکی میں ایک طلاق دے دے، اور 3 ماہواریاں انتظار کرے. اگر اسے شرمندگی ہو جاتی ہے یا اسے اپنی بات پر احساس ہو جاتا ہے تو دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اور اگر 3 ماہواریاں گزر جاتی ہیں تو وہ عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے. پھر بھی ایک طریقہ موجود ہے کہ دوبارہ سے نکاح کر لیا جائے، نئے سرے سے نکاح منعقد کر لیا جائے، تب بھی گنجائش ہے. یہ اس وقت تک ہے یہ سہولت جب ایک آدمی ایک طلاق دیتا ہے یا 2 طلاقیں، جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے یا الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاقیں دے دے، جب 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اب دوبارہ باہمی جوڑ کے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں. اب کوئی راستہ اس شخص کے پاس باقی نہیں بچا. ہاں، ایک راستہ یوں سمجھایا اور بتایا کہ عدت کے گزرنے کے بعد اگر یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی ہے اور اس کے پاس وہ وقت گزارتی ہے، خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے
وہاں پر بھی نباہ نہیں ہو سکا اور وہ شخص بھی دوسرا بھی اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہاں سے وہ عدت گزار کر اگر واپس پہلے والے کے پاس آنا چاہے تو نیا نکاح کر کے دوبارہ اس کے عقد میں وہ آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور عورت کو یہ راستہ سمجھایا کہ اگر عورت مرد سے پریشان ہو جائے اور وہ اپنا حق یہاں سے اپنا تعلق مرد سے ختم کرنا چاہے، اور تعلق ختم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ خلع لے لے، اور اس طرح سے خلع لے لے کہ اگر یہ دیکھے کہ شوہر بلا وجہ اسے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے اور ازدواجی حق نہیں ادا کرتا اور نان نفقہ نہیں دیتا، غرض یہ کہ اس عورت کا گزارن اس کے ساتھ مشکل ہو جائے، تو پھر وہ اس سے خلاصی حاصل کرے، اس سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر مطالبے پر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اچھی بات، اور اگر مطالبے پر وہ طلاق نہیں دیتا، وہ یوں کہتا ہے کہ میں اس شرط پر طلاق دوں گا کہ تم مجھے اتنا اتنا مال دے دو، یا مہر نہیں ادا کیا تھا وہ یوں کہے کہ مجھے مہر معاف کر دو، تو اس قسم کی باہمی صلح اور رضامندی کر کے عورت اس سے اپنی خلاصی لے لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ کچھ تفصیل سے یہ بیانات پہلے آ چکے تھے اور مزید ترجمہ دوبارہ سے ذہن نشین فرما لیں۔ الطلاق مرتان، فرمایا طلاقیں تو دو ہی ہیں، یعنی رجعی طلاقیں دو ہیں جن کے بعد مرد کو گنجائش ہوتی ہے رجوع کرنے کی۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دو طلاقوں کے بعد یا تو امساک بمعروف ہو، یعنی دستور کے مطابق اور شریعت کے مطابق اس عورت کو اپنے پاس روک لے یعنی رجوع کر لے، او تصریح بإحسان، یا اس کو آزاد کر دے۔ تصریح بإحسان کا معنی اچھی طرح سے اسے آزاد کر دے بغیر کسی سختی کے، یعنی رجوع نہ کرے اور اس کو آزاد کر دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، لیکن یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جب تم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو اور ہم بستری ہو چکی ہو، تو اب تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے ان تأخذوا مما آتیتموہن، کہ جو مہر تم نے دیا تھا اس مہر کو تم واپس لو، یہ تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ الا ان یخافا، ہاں ایک صورت یوں بنتی ہے اس مہر کو واپس لینے کی، ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اگر دونوں کو یہ ڈر ہو میاں بیوی کو کہ اللہ پاک کی حدود کو وہ قائم نہیں کر سکیں گی، یعنی شریعت کی رعایت نہیں رکھ سکیں گے دونوں کے دونوں، مرد بھی حق نہیں ادا کر پائے گا اور عورت بھی حق نہیں ادا کر پائے گی۔ مثلاً عورت کی طرف سے خوف ہو کہ وہ سرکشی کرتی ہے اور وہ نافرمانی کرتی ہے، تو اس صورت میں بالاتفاق مال لے کر اس کو چھوڑ دینا درست ہے۔ اور اگر یہ خوف مرد کی طرف سے ہو کہ وہ بہت مارتا ہے اور شدت کرتا ہے اور ازدواجی حق نہیں ادا کرتا، بدتمیز قسم کا آدمی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر عورت مطالبہ کر لیتی ہے طلاق کا تو اسے مطالبہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں ایسے طلاق نہیں دوں گا، تم مجھے مہر معاف کرو گی یا کچھ نہ کچھ مجھے مال اور پیسہ دو گی تو میں ایسا کروں گا، تو بھی اسے گنجائش ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فإن خفتم، اور اگر یہ ڈر ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو یہ قائم نہیں کر سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بہ، کہ وہ مال عورت شوہر کو دے دے، یعنی شوہر کو وہ مال دے کر اپنی خلاصی لے لے، اور شوہر کے لیے اس مال کے لینے میں بھی کوئی گنجائش، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر معاملہ یوں ہے کہ شوہر زبردستی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس ظلم اور زیادتی کے باوجود، اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے عورت مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہ تیرا حق ادا کروں گا اور نہ طلاق دوں گا، ہاں ایک شرط ہے طلاق دینے کی کہ اتنا اتنا مجھے مال دو یا میرا مہر معاف کرو تو طلاق دوں گا۔ اب نہ یہ حق ادا کر رہا ہے اور نہ یہ طلاق دے رہا ہے، اب یہ جو مال لے کر طلاق دے گا یہ مال اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے،
اس لیے کہ اس عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ البتہ اگر اس طرح سے کرے گا تو طلاق تو ہو جاتی ہے اور عورت اس سے جدا ہو جائے گی، لیکن مرد شدید گناہ گار ہوگا۔ وہ صورت ہے کہ مرد اسے طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، وہ اسے رکھنا چاہتا ہے، وہ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے تم آزاد کر دو، اتنا مال لے کر، اتنا پیسہ لے کر مجھے آزاد کر دو، تو اس صورت میں وہ جو مال شوہر لے گا وہ بغیر کسی کراہت کے اس کے لیے جائز ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ پاک کی حدود سے تجاوز کرتا ہے یہ ظالم شمار کیا جاتا ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، فإن طلقها، یہ تیسری طلاق کا حکم ہے کہ اگر تیسری طلاق اس نے دے دی فلا تحل له، اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے۔ کسی دوسرے سے جب نکاح کر لے تو اب اگر وہ پہلے خاوند کے پاس جاتی ہے تو اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد، جس کو شریعت کی اصطلاح میں حلالہ بھی کہا جاتا ہے، کہ 3 طلاقیں اس نے دے دی، چاہے ایک وقت میں دے دے چاہے علیحدہ علیحدہ دے دے، تو اب 3 طلاقوں کے بعد پہلے شوہر کے پاس جانا اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، سارے راستے ختم ہو گئے۔ ہاں اگر دوسرے آدمی سے وہ نکاح کر لیتی ہے اور نکاح کرنے کے بعد پھر اگر پہلے کے پاس آنا چاہے تو گنجائش ہے۔ اب اس میں شرائط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہوں اور 3 طلاقوں کے بعد عدت پوری ہوئی ہو تو تب دوسرے شوہر سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر عدت پوری نہیں ہوئی تو نکاح کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور عدت کی وہ اقسام آ جائیں گی کہ اگر عدت وہ عورت امید سے نہیں ہے تو پھر 3 ماہواریاں عدت گزارے گی، اور اگر امید سے ہے تو بچے کا پیدا ہونا عدت ہے، اور چاہے وہ 8 ماہ لگ جائیں، چاہے 9 ماہ لگ جائیں، چاہے 4 ماہ لگ جائیں، جب عدت مکمل ہوگی پہلے شوہر سے تو پھر دوسرے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ عدت کے بعد دوسرے شوہر سے وہ شرعی نکاح، عقد شرعی کرے۔ عقد شرعی کا مطلب کیا ہے؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر کی تعین کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کرے۔ جب دوسرے شوہر سے نکاح ہو گیا، پھر کسی وجہ سے اگر دوسرے خاوند کے ہاں بھی اس کا نباہ نہیں ہو سکتا اور دوسرے خاوند نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہو، ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے، ازدواجی تعلق قائم ہونا شرط ہے، ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد پھر جب اسے طلاق دے دیتا ہے تو اب 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کی بھی عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس واپس آئے تو گنجائش ہے۔ تو یہ سخت قانون اس لیے رکھا کہ تاکہ کوئی تیسری طلاق کو استعمال نہ کرے۔ اور یہ بات یہاں ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ طلاق کا معاملہ وہ ہے کہ جس میں ہنسی مذاق کھیل تماشا کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح سے ایک شخص نے جو ہے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے متعلق یہ بات آئی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک وقت دے دی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ قصہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے غصے کی حالت میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اتلعب بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو، تم کھیلتے ہو، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو۔ تو 3 طلاقیں دینا اللہ پاک کی کتاب کا استہزاء اور مذاق ہے، اللہ کے احکام کا استہزاء اور مذاق ہے، اس لیے 3 طلاقوں کی اس برائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اقتلہ، آپ اجازت دے میں اسے قتل کر دوں، کہ اس نے آپ کا دل دکھایا، اللہ کی کتاب کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ تو اس قدر بدترین عمل ہے 3 طلاقوں کا دینا۔ چونکہ ہمارے یہاں مسائل معلوم نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد کیا احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے نکاح کے بعد کیا اس کے تقاضے ہیں، وہ کوئی حکم کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہیں، اور نہ کبھی کسی نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نکاح ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، بچہ جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، بس ان کو نکاح کے بندھن کے اندر جوڑ دیا۔ نہ عورت کو مسائل معلوم ہیں نہ مرد کو مسائل معلوم ہیں، جبکہ ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت کو جدا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے 3 طلاقوں کا،
جبکہ وہ بدترین طریقہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں جب اتنی بری ہیں تو پھر وہ واقع کیوں ہوتی ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اثرات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور اس پر گولی چلاتا ہے تو اب گولی کا اثر ہے اگلے کی موت۔ اب وہ غلطی سے جائے یا کسی بھی طرح سے جائے اس کا اثر لازمی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی زہر کھا لیتا ہے، بھولے سے کھائے یا غلطی سے کھائے تو وہ زہر کا اثر تو لازمی ہے۔ بالکل اسی طرح سے 3 طلاقیں اگر کوئی آدمی قصداً دے دیتا ہے، غیر ارادی طور پر دے دیتا ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا پھر دے دیتا ہے، تو بہرحال طلاق تو واقع ہو جاتی ہے اور تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ طلاق کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو وہ اطلاع ہوئی ہو کہ آپ نے طلاق دی ہے۔ بیوی پاس موجود نہیں ہے، کوئی طلاق دیتا ہے، جب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تحریری طلاق دی جائے جب بھی واقع ہو جائے گی، زبانی طلاق دی جائے جب بھی واقع ہو جائے گی، موبائل پر میسج کر دیا جب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی بھی صورت میں اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک پرچہ ہے وہ لکھا ہوا آیا اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر طلاق کی بات ہے اور طلاقوں کا طلاق نامہ ہے، پھر بھی اگر اس پر دستخط کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کوئی مذاق کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی مذاق سے کہتا ہے جب بھی واقع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی سنجیدگی سے کہتا ہے جب بھی، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ تو طلاق کوئی مذاق میں اگر بیوی کو دیتا ہے تو بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ غلطی میں کہتا ہے، مذاق سے کہتا ہے، کسی بھی طرح سے کہتا ہے، غرض یہ کہ طلاق کا معاملہ یہ مذاق اور کھیل کا ہے ہی نہیں ہے۔ چاہے غصے میں دے، چاہے غضب میں دے، چاہے کسی بھی حالت میں دے، طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اجتناب کیا جائے اس قسم کے کلمات۔ نہ عورتیں مطالبہ کریں بلا وجہ طلاق کا، اور نہ مرد بلا وجہ طلاق کی دھمکی دے۔ طلاق کا دھمکی دینا بھی برا ہے، اور اسی لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت نے جو اصول رکھے ہیں اس بندھن کو ختم کرنے کے، ایک تو نکاح ایک معاملے کی طرح ہے، جس طرح سے آدمی خرید فروخت کا معاملہ کرتا ہے اسی طرح کا یہ بھی معاملہ ہے، لیکن کچھ اس میں اور خرید فروخت کے معاملات میں فرق ہے۔ خرید فروخت کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی شے خریدتا ہے تو گواہوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں نکاح جب منعقد ہوتا ہے، یہ معاملہ طے پاتا ہے، تو یہاں گواہوں کا ہونا موجود ہے۔ ایک فرق یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں سے کسی معاملے کو اگر کوئی آدمی ختم کرنا چاہے، فسخ کرنا چاہے، تو جب چاہے فسخ کر سکتا ہے، جبکہ یہاں جو میاں بیوی کا باہمی تعلق ہے، یہ جو معاملہ ہے نکاح والا معاملہ، اس معاملے کو ختم کرنے کے تدریجی اصول بتائے ہیں۔ مثلا ایک اصول تو یہ سمجھایا، پہلے روکا کہ بھئی دیکھو طلاق سے بچو۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جتنے جائز امور ہیں ان جائز امور میں سب سے بدترین عمل طلاق دینا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا تعلق ٹوٹے۔ پھر نمبر 2 یہ سمجھایا کہ طلاق حالت حیض میں نہ دی جائے، ایام میں طلاق نہ دی جائے بلکہ پاکی کی حالت میں دی جائے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی سمجھایا کہ طلاق حالت غضب اور غصے میں نہ ہو بلکہ اعتدال کے وقت طلاق دی جائے۔ تاہم اگر کوئی آدمی حالت حیض میں یا اسی طرح سے غضب اور غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اصول سمجھائے کہ ایسا نہیں کرنا۔ نمبر 3 پھر طلاق کے 3 درجے رکھے کہ ایک طلاق دے کر آپ چھوڑ دو، 3 ماہ تک، 3 ماہواریوں تک انتظار کرو، شاید باہمی معاملات درست ہو جائیں تو دوبارہ رجوع کر لو، اور پھر دوسری طلاق بھی اگر آپ دینا چاہتے ہو، استعمال کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لو، لیکن تمہیں مراجعات کی گنجائش موجود ہے۔ اور اگر 2 طلاقیں دینے کے بعد عدت مکمل ہو گئی تو اب بھی تمہارے پاس ایک چانس موجود ہے کہ دوبارہ سے نکاح کر لو، بغیر کسی حلالے کے دوبارہ سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر 3 طلاقوں کے بعد اس نے سارے اختیارات کو گویا کہ ختم کر دیا، اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے جو شرعی حلالے کی ہے، اور اس کی شرائط پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے ان مسائل کا بہرحال جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، فرمایا کہ اگر کسی نے طلاق دے دی اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے لیے اب حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر جب دوسرے خامند نے اسے طلاق دے دی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ پاک کی حدوں کو یہ قائم کر لیں گے،
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا اللہ انہیں بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے، آج کل جو مروج حلالہ ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی، دونوں، جس کے لیے کرایا گیا اس پر بھی اور کرنے والے پر بھی، دونوں پر لعنت ہے۔ تو یہ تو ایک بدترین عمل ہے۔ تاہم بات یہ ہے کہ بیوی آیا حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہاں، اگر حلالہ شرعی ہو تو بیوی حلال ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہی عرض کیا ہے کہ پہلے شوہر سے جب اس نے طلاقیں 3 لی ہیں، عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کیا ہو، اور دوسری جگہ پر جب نکاح کرے وہاں ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو، ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد پھر اس نے طلاق دی ہو اور پھر وہاں عدت مکمل ہوئی ہو، تو پھر جب وہ پہلے کے پاس آئے گی تو اب یہ حلال تو ہو جائے گی اس کے لیے۔ لیکن ایسے عمل کی پہلے سے شرط لگانا، پہلے سے طے کرنا اور شرط لگوانا کہ جناب اس شرط پر جو ہے ابھی تم عارضی طور پر نکاح کر لو، 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے عارضی طور پر نکاح کر لو اور ازدواجی تعلق قائم کر کے پھر اسے تم نے طلاق دینی ہے، یہ جو شرطیں لگانا ہے یہ شرطیں فاسد ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، اگر وہ آدمی اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے، اس کے دل میں رحم آ گیا کہ چلو یہ واپس وہاں ہی چلی جائے پہلی جگہ پر، اور بچے ہیں ان دونوں کے، اور تاکہ دونوں کی زندگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، اگر اس کے دل میں ایسا کوئی رحم آ جاتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن پہلے سے ان شرائط کا طے کرنا یہ ناجائز ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، سمجھایا کہ شریعت کے احکام کے ساتھ کھیل تماشا نہ بناؤ۔ رجوع کا مقصد کیا ہے؟ دوبارہ سے ازدواجی زندگی کو نئے سرے سے قائم کرنا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ عورتیں اپنی عدت مکمل کرنے کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت پوری ہونے لگے، تو اس سے پہلے عدت مکمل ہونے سے پہلے فَأَمْسِكُوهُنَّ، انہیں تم اپنے پاس روک لیا کرو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان عورتوں کو تم اپنے پاس روک لو، بِمَعْرُوفٍ، یعنی رجوع کر لو، بِمَعْرُوفٍ، شریعت کے مطابق تم رجوع کر لو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تم انہیں آزاد کر لو، معروفٍ، شریعت کے مطابق۔ دیکھو دونوں جگہ پر لفظ معروف، معروف کی قید لگائی، دونوں جگہ پر معروف، معروف ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ اگر آپ نے اسے اپنے پاس روکنا ہے تب بھی شریعت کے مطابق، طلاق آپ نے دی ہے اور عدت مکمل ہونے سے پہلے آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر لیں شریعت کے مطابق۔ کا مطلب یہ ہے کوئی سخت کڑی شرط آپ نہ لگائیں، آپ یہ کہیں کہ جناب تمہیں دوبارہ میں اپنے پاس لینا چاہتا ہوں، رجوع کروں گا اس شرط پر کہ تم نے اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں ملنا ہے، نہیں، غیر شرعی شرط مت لگاؤ، ایسی شرط مت لگاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو۔ او سرحوہن بمعروف، یا اسی طرح سے اگر آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے ہو، آزاد کرنا چاہتے ہو، نباہ نہیں ہو سکتا تو کسی شرط، سخت شرط لگائے بغیر اس کو آزاد کر دو، کوئی سختی اس پر نہ کرو کہ معاشرے میں اس کی برائی بیان کرو، لوگوں کے سامنے اس کی جو ہے نقائص کو اور اس کی خامیوں کو بیان کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت جب تم رجوع کرو تو دوسرے مقام پر سورۃ طلاق کے اندر موجود ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، رجوع کرتے وقت یا طلاق دیتے وقت 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور ان عورتوں کو مت روکو، ضِرَارًا، ضرر دینے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر تجاوز کرو۔ کیا معنی؟ کہ نہ ان کو تم طلاق دو اور نہ تم ازدواجی حق قائم کرو، نہ ان کو ان کے حقوق ادا کرو، بلکہ ان کو معلق چھوڑ دو، لٹکا دو بیچ میں، یہ لٹکانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے عورت ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، اپنے والدین کے ہاں چلی جاتی ہے، تو یہ شوہر کا کام ہے صلح صفائی کرنے کی کوشش کرے، بلائے، چلا جائے۔ یہ کہ جناب یہ نہ جائے، وہ نہ آئے، یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، تو جس سے دونوں طرفین کو، یہ صرف 2 کا معاملہ نہیں ہے بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان میں چپقلشیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اس طرح سے انہیں تم روک کر مت رکھو، انہیں ضرر دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ انجام یہ ہو کہ تم ان پر تجاوز کرو اور حد سے تجاوز کرو، ظلم کرو۔ فرمایا ایسا نہ کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور یاد
رکھنا جس نے ایسا کیا ظلم کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہے اس لیے کہ ظلم کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. اگر بیوی کے ساتھ عورت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرے گا اس زیادتی کی سزا دنیا میں یہ پائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ پاک کی آیات کا مذاق مت بنایا کرو. یعنی اس طرح سے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کو اس طرح سے تنگ کرنا، اذیت دینا، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ پاک کی نعمت کو یاد کرو. اللہ پاک نے تمہیں نعمت عطا فرمائی. یعنی بیوی ایک نعمت ہے اور شوہر کے لیے بیوی ایک نعمت ہے اور بیوی کے لیے شوہر ایک نعمت ہے. دونوں کی عزتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تو اس اللہ پاک کی نعمت کو یاد کرو. وما انزل علیکم، اور اسی طرح سے اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ پاک نے احکام تمہارے اوپر اتارے ہیں. من الکتاب، قرآن اتارا، اور حکمت کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ ساری کی ساری چیزیں یعظکم بہ، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے اتارا ہے تاکہ سب کے ذریعے سے اللہ پاک تمہیں نصیحت کرے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور اس بات کو سمجھو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر شے کو جاننے والا ہے. یہ قرآن کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جہاں پر بھی احکامات کی بات آتی ہے تو ان احکامات کو عمل میں لانے کے لیے ترغیبی کلمات ساتھ آگے پیچھے لائے جاتے ہیں. کیسے؟ جیسا کہ یہاں پر ہے کہ یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ ان قوانین کا خیال رکھنا، یہ اس لیے تاکہ تم عمل کرو. اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اور نمبر 3 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ پاک ہر شے کو جاننے والا ہے، تمہارے اعمال سے بھی وہ آگاہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی احکامات آتے ہیں تو احکامات سے پہلے یا احکامات کے بعد اس قسم کے الفاظ آتے ہیں ان احکامات پر عمل کرانے کے لیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. یہ ایک اور قانون کی طرف اشارہ کیا. وہ قانون یہ ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہونے لگے، اگر کسی نے طلاق دی ہے اور عدت پوری ہونے لگے، تو عدت کے پورا ہونے سے پہلے اگر شوہر رجوع کرنا چاہے، مثلا طلاق ہوئی ہے اور وہ چلی گئی ہے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی، وہ وہاں رہ رہی ہے، جیسے ہی 3 ماہ پورے ہونے لگے، عدت مکمل ہونے لگے، اس سے پہلے اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو فرمایا کہ تم رجوع کرنے سے مت روکا کرو، یا وہ واپس آنا چاہے تو تم واپس آنے سے مت روکا کرو. اے سرپرستو، آپ کو یہ گنجائش نہیں ہے. معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی شخص سے کرایا اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے انہوں نے طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو یہ واپس آ گئی اپنے گھر میں، اور عدت مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے رجوع کرنے کی کوشش کی. اور ان کی بھی منشا، یعنی بہن کی بھی منشا یہ تھی کہ میں وہاں اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، لیکن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے روکا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہارے لیے اب روکنا جائز نہیں ہے. بات سمجھے جی؟ کہ اگر باہمی زندگی دونوں کی گزر سکتی ہے اور کسی طرح سے بھی باہمی دونوں بہتر ہو سکتے ہیں تو آپ نہ انہیں روکو، یہ روکنا بھی جائز نہیں ہے. نمبر 2، عدت جب مکمل ہو جائے اور عدت کے مکمل ہونے کے بعد اگر عورت کہیں نکاح کا پیغام دینا چاہے، نکاح کرنا چاہے، تو اس وقت بھی روکنا جائز نہیں ہے. یہ سرپرستوں کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ گویا کہ نکاح ثانی سے، عورت کو نکاح ثانی سے مت روکو. کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے مثال کے طور پر، یا شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور ایک عورت کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک مرد کا سہارا چاہیے. وہ کب تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے گی؟ تو اگر اسے مرد کا سہارا چاہیے، وہ سہارا اگر کوئی تلاش کرتی ہے تو اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور فرمایا کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت مکمل ہونے لگے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر تم اپنی غیرت کی وجہ سے ان کو مت روکو. آدمی کہتا ہے نہیں میں نہیں جانے دوں گا، بھائی باپ کہے نہیں جانے دوں گا، بھائی کہے نہیں جانے دوں گا، کیوں نہیں جانے دوں گا دوبارہ اس کے پاس؟ کیوں اس نے طلاق دی تھی؟ بھائی جب تک عدت میں ہے تو اسے رجوع کی گنجائش ہے، تو تمہیں روکنا جائز نہیں ہے. فلا تعضلوهن، تمہیں روکنا جائز نہیں ہے. ان ينكحن، کہ وہ نکاح کر لیں دوبارہ سے، ان ازواجهن، اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ سے نکاح کر لے، یا اسی طرح سے کسی اور شوہر سے عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح کر لے، کوئی حرج نہیں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ عورت اور اس کا شوہر پہلے والا اگر دونوں باہمی رضامندی اختیار کر رہے ہیں شریعت کے مطابق تو کوئی حرج نہیں.
یہ قانون تھا ذرا سخت. بات وہی ہے کہ اگر طلاق پڑتی ہے خاندان میں کسی بیٹی کو تو والدین کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ اس کو اس کے پاس نہ جانے دے، یعنی جانے سے روکے، تو یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے. لیکن چونکہ حکم سخت تھا، اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ترغیبی کلمات 3 مراحل میں ترغیب دی ہے. دیکھو، ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ نصیحت کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے. قانون کو سہل بنانے کے لیے پہلا درجہ آیا، پہلا جملہ ذکر کیا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. آخرت کا تصور دلایا گیا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے کتنی پیاری بات ہے. وہ یہاں اس غیرت کو کنارے پر کر لے، اللہ کے حکم کو دیکھے، اللہ کے حکم کو بنیاد بنائے نا، اپنی غیرت کو نہ دیکھو ہمارا نفس کیا چاہ رہا ہے. ہمارے رواج میں تو یہ غیرت ہے کہ جناب ایک مرتبہ طلاق ہو گئی، اب دوبارہ وہاں کیوں جا رہی ہے؟ تو کہ نہیں، اللہ کا قانون ہے، اگر وہ جانا چاہے، وہ بھی لینا چاہے اور یہ بھی جانا چاہے تو جانے دو، نہ روکو. یا اسی طرح سے شوہر مر گیا ہے اور اچھا خاصا مال چھوڑ کر مرا ہے، بڑا بھاری مال اس نے چھوڑا مثال کے طور پر. اب اس لڑکی کے ورثاء نکاح کرنے سے منع کریں کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال تو ہمارے پاس ہے، اس کا کوئی وارث تھا نہیں. اگر یہ نکاح اور کر لیتی ہے تو مال سارا ادھر منتقل ہو جائے گا. اس مال کی لالچ میں تم نکاح کرنے سے اسے مت روکو، یا کسی بھی وجہ سے نکاح کرنے سے اسے مت روکو. دوسری بات، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، قانون کو آسان بنانے کے لیے دوسرا جملہ ذالکم ازکیٰ، فرمایا ایسا کرنا یعنی اس عورت کو تم نکاح کی اجازت دے دو. یہ نکاح کی اجازت دینا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھری ہوئی بات ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس لیے کہ اس عورت کی بہرحال خواہش ہے اور چاہت ہے نکاح کی، اور اس کی ضرورت بھی ہے اپنے ایمان اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسرا نکاح کرا دیا جائے. تو یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، تمہارے خاندان کی عزت ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. اور تیسرا جملہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ پاک خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. کیا مطلب؟ کہ تمہارا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ نہیں، اس کو نکاح نہیں کرانے دیں گے، اب اس کو اب دوبارہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اس کو سابق شوہر کے پاس جانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. تمہاری مصلحتیں الگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصلحتوں کو جانتا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. طلاق کے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد پھر رضاعت کے مسائل آئے. چونکہ جب طلاق واقع ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور دودھ پی رہا ہے تو اس بچے کے اوپر طلاق کے منفی اثرات تاکہ نہ پڑیں، اس لیے رضاعت کے قانون ذکر فرمائے. اور رضاعت کے عمومی قانون بھی یہ ہے جو یہاں پر ذکر ہے. کچھ تو عمومی قانون ہے، اس کا تعلق طلاق سے نہیں ہے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اصول اور کیا ضابطے ہونے چاہیے؟ تو فرمایا ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں پر دودھ کا پلانا واجب ہے. سنیے گا، ماں پر دودھ کا پلانا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک قانون تو یہ آ گیا، یہ آگے تک یہ احکام آئیں گے، پہلے میں خلاصتاً وہ احکام ذکر کرتا ہوں. نمبر 2، بچے کی نسبت باپ کی طرف جائے گی، بچے کی نسبت باپ کی طرف جائے گی. نمبر 3، ماں کا نان نفقہ باپ کے ذمے ہے. بچے کی ماں کا نان نفقہ اور رہائش کس کے ذمے ہے؟ باپ کے. کب تک؟ جب تک وہ عدت میں ہے. اور اگر عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد اس کا نان نفقہ باپ کے ذمے تو نہیں ہے، البتہ بچے کے اخراجات اس کے ذمے ہیں. اور اسی طرح سے نمبر 4، اگر طلاق واقع ہو گئی ہے اور وہ عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ایک دوسرے کو یہ تنگ نہ کریں، بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کو اذیت نہ دیں کہ بچہ عورت سے چھین کر لے جایا جائے، یہ بھی جائز نہیں. اسی طرح سے مرد کو باپ کو اپنے بچے سے ملنے نہ دیا جائے، یہ بھی جائز نہیں. ایک دوسرے کو ضرر نہ دیا جائے. اور نمبر 5، اگر یہ شخص مر جاتا ہے
اور کوئی عورت یتیم بچہ رہ جاتا ہے تو اب اس بچے کی ماں کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ ورثاء کے ذمے ہے۔ کس کے ورثاء؟ جن لوگوں نے اس مرض سے میراث پائی ہے انہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عزیز کی جس کا شوہر مر گیا ہے اس کی کیا کریں؟ کفالت کریں، بچے کی بھی کفالت کریں اور اس عورت کی بھی کفالت کریں۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ عدت کے زمانے میں جب عورت دودھ پلائے گی تو اس کے لیے اجرت وہ نہیں لے گی۔ عدت کے زمانے میں جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے وہ اجرت نہیں لے گی، البتہ عدت گزرنے کے بعد اگر وہ اجرت لینا چاہے تو مناسب اجرت لے سکتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، والوالدات یرضعن، فرمایا کہ مائیں یرضعن اولادہن، وہ پلائیں گی دودھ اولادہن اپنی اولادوں کو، حولین کاملین، 2 مکمل سال، مکمل 2 سال۔ البتہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسری آیت سے اشارہ ہے سورۃ الاحقاف میں، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 ماہ تک دودھ پلانے کی گنجائش دی ہے، اور 30 ماہ کا مطلب 2.5 سال ہے۔ اور اس میں پھر بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اصل تو رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال میں ختم کر دینا چاہیے، تاہم اگر کوئی بچہ کمزور ہے اور 2 سال کے بعد بھی اگر اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے تو 2.5 سال تک بہرحال گنجائش دی گئی ہے۔ 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے۔ اب اس بچے کو ماں کا دودھ پلانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیر ہے۔ اور مدت رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ بھی 2.5 سال کے اندر اندر ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، فرمایا اس شخص کے لیے یہ حکم ہے، ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہے اس کے لیے یہ احکام ہے کہ وہ 2 سال مکمل کرے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اب یہ لفظ بھی بڑا عجیب ہے، وعلی المولود لہ، یہاں سے نسبت ثابت ہوتی ہے کہ نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ اولاد کی باپ کی طرف۔ کیسے؟ سنیے گا، یہ نہیں کہا وعلی الوالد، باپ کے ذمے ہے رزقہن، ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن، اور ان کے لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، یعنی نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے ہے۔ لیکن قرآن نے لفظ جو اختیار کیا مولود لہو، مولود لہو کا معنی جس کے لیے بچہ جنا گیا، جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا، اور وہ مولود لہو جس کے لیے بچہ پیدا کیا وہ کون ہے؟ باپ ہے۔ تو یہاں سے فقہا نے لکھا ہے کہ نسبت جو باپ کی طرف جاتی ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اچھا کتنا دے گا؟ جب تک عورت عدت میں ہے تو عرض کیا عدت کے دوران اس کا نان نفقہ اسی کے ذمے ہے، جس نے طلاق دی ہے اس کے ذمے ہے۔ کتنا؟ تو اگر صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے تو حیثیت کے مطابق دے، غریب ہے جتنی دے سکتا ہے اسی حساب سے دے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا کسی نفس کو مکلف نہیں کیا جائے گا مگر اس کی برداشت کے مطابق ہی، جتنی اس کی وسعت ہے اس طرح سے وہ نان نفقہ دیتا رہے گا۔ پھر لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، لا تضار والدۃ بولدها، اور فرمایا کہ لا تضار، اگر عورت دودھ پلانا چاہے اپنے بچے کو، طلاق ہو گئی ہے مثال کے طور پر، اور عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی جب تک میں عدت میں ہوں، اور عدت کے بعد بھی جب تک یہ دودھ پی رہا ہے اس کو دودھ بولو میں پلاؤں گی، اور خوشی سے پلاتی ہے، سمجھے جی، تو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ شوہر یہ کہے کہ نہیں میں آپ سے نہیں پلواؤں گا، بچہ تو میرا ہے، میں جہاں سے مرضی ہے پلواؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، اس ماں کو نقصان نہیں دیا جائے گا اپنے بچے کی وجہ سے، لا تضار، ضرر نہ دیا جائے والدۃ، ماں کو، بولدها، اپنے بچے کی وجہ سے، کہ اگر وہ خوشی سے پلانا چاہتی ہے تو شوہر کو روکنا جائز نہیں ہوگا۔ ولا مولود له بولدہ، اور مولود لہو کو، باپ کے لیے بھی، باپ کو بھی ضرر نہ دیا جائے بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے۔ باپ کو ضرر نہ دیا جائے کا مطلب کیا ہوا کہ عورت کہے کہ ہاں ہاں میں دودھ تو پلاؤں گی لیکن اتنے اتنے پیسے لوں گی، جس سے باپ کو کیا ہو رہا؟ ضرر ہو رہا۔ تو فرمایا نہ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو ضرر ہونا چاہیے نہ باپ کو ضرر ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ ہو، یا باپ کو ملنے نہ دیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، وعلی الوارث مثل ذلک، اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے
بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا جو جب تک بچہ ہے تو وہ تو اس کی پرورش میں ہے، اب نان نفقہ کس کے ذمے؟ فرمایا یہ وارث پر ہے۔ کس کے وارث پر؟ بولو، جس کا انتقال ہوا، شوہر کے وارث پر، یعنی جو سب سے زیادہ میراث کے اعتبار سے قریب ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم بچے کی پرورش کرے اور اس کی ماں کا نان نفقہ دے، سمجھے جی؟ لہذا دادا کے ذمے ہے سب سے پہلے، پوتے کی نگہداشت یہ کرے گا۔ میراث جب یہ پا رہا ہے اپنے بیٹے سے تو اسی طرح سے اپنے بیٹے کے بیٹے کی تربیت کرنا بھی اسی کی ذمے ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ صرف یہاں تک نہیں کہ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے اس کی تمام تر نگہداشت ان ورثاء کے ذمہ ہے، نہیں، جب تک وہ نان نفقہ کمانے کے قابل نہ ہو جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اس کے تمام تر اخراجات ان کے ذمہ ہیں، ورثاء کے ذمہ ہیں۔ اس لیے کہ یہ اپنے بیٹے سے نفقہ ورثہ جب پا رہے ہیں تو اسی ورثے میں سے یہ یہاں خرچ کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، دودھ چھڑانے کے مسائل۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر دونوں کے دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں، باہمی ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ منہما باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشاورت سے، فلا جناح علیہما کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ معنی یہ ہوا کہ اگر عورت کا دودھ اب بچے کے لیے مضر ہو گیا یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے وہ نہیں پلانا چاہ رہی ہے، دودھ مضر ہو جاتا ہے یا اسی طرح سے اسے دودھ نہیں آ رہا یا کوئی اور بھی سبب ہو سکتا ہے، دونوں کی اگر رضامندی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی اور عورت سے، کسی دائیہ سے دودھ، انا سے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم یہ ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ تم پلواؤ، أَوْلَادَكُمْ اپنے بچوں کو تم دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تمہیں گنجائش ہے۔ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا سَلَّمْتُمْ جب اس دودھ پلانے والی خاتون کو آپ وہ دیں جو عرف کے مطابق ہو، یعنی اس کو اجرت دیں گے آپ، اور اجرت کتنی دیں گے؟ جو عرف کے مطابق ہے کہ وہاں کیا رواج چل رہا ہے، اس علاقے کا جو رواج ہے اس رواج کے مطابق آپ اجرت دیں۔ واتقوا اللہ، لیکن اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کیا معنی اللہ سے ڈرتے رہیں؟ کہ اس کی اجرت دینے میں آپ کوتاہی نہ کرنا۔ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10 متوفی عنہا زوجہا کی عدت، جس کا شوہر مر گیا، بیوہ کی عدت کیسے گزارے گی؟ فرمایا والذین وہ لوگ، یتوفون منکم جو تم میں سے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تین باتیں یہاں ذکر ہیں۔ ایک بات تو متوفی عنہا زوجہا، بیوہ کی عدت اور اس سے متعلقہ احکام، دوسرا ورثاء کو کچھ خصوصی ہدایات، اور تیسرا اگر اس عورت سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تین باتیں یہاں ذکر ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو انتقال کر جاتے ہیں آپ میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، یعنی بیوہ ہو گئی ہیں ان کی عورتیں، وہ کیا کریں گی، کیسے عدت گزاریں گی؟ یتربصن، وہ ٹھہرائیں گی اپنے آپ کو، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر و10 4 ماہ 10 دن۔ یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی اسلامی مہینے کی پہلی کو یعنی چاند رات کو شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 ماہ مکمل کرے گی یہ عورت، اور 4 ماہ چاہے مہینہ 30 کا ہو یا 29 کا ہو، مزید 10 دن پورے کرے گی۔ اور اگر چاند رات کے علاوہ کسی بھی دن انتقال ہوتا ہے مہینے کے بیچ میں تو پھر 130 دن 130 دن عدت پوری کرے گی۔ یہ عدت ہے اس عورت کی جس کے شوہر کا انتقال ہوا، چاہے وہ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، اسے عدت گزارنی ہے۔ عدت کے زمانے میں
وہ آرائش اور زیبائش نہیں کر سکتی، مہندی نہیں لگا سکتی، زیور نہیں پہنے گی، اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کی زیب اور زینت کو اختیار نہیں کرے گی، بس سادہ وہ زندگی گزارے گی۔ پردہ بہرحال ہے، عدت سے پہلے بھی ہے، عدت کے بعد میں بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، عدت کے زمانے میں بھی رہے گا۔ کچھ خواتین جو ہے وہ عدت کے زمانے میں بھرپور پردے کا اہتمام کرتی ہیں، پھر بعد میں پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ نہیں بھائی، پردہ تو بہرحال ہے، اس کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہونے لگے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف۔ اب وہ رسا کو یہ سمجھایا ہے جب ان کی عدت پوری ہونے لگے یا ختم ہو جائے تو اب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں اور انہوں نے آپ کو اشارتاً کنایتاً بتایا ہے کہ وہ فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اسے نکاح کرنے دیا جائے اور اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ اس معاملے میں آپ سختی نہ کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور فرمایا کہ جب ان کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے سرپرستو، اے سربراہو، اے مردو ورثا، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلنا، کہ وہ عورت جس طرح سے وہ کرنا چاہیں، اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں، یعنی دوسری جگہ پر اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو ان کی شادی کرا دو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پاک خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم، امیدواروں کا بیان۔ امیدواروں سے مراد اس عورت سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اور جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ اچھی عادات کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے خاندان میں اگر مشہور ہے تو اس زمانے میں اگر عدت کے زمانے میں اسے کوئی نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو کیا گنجائش ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ عدت کے دوران اگر کوئی شخص اس کو نکاح کا پیغام اشارے کے ساتھ دیتا ہے تو جائز ہے، صراحتاً نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں اور صراحتاً نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ بات سمجھے جی؟ کیا کہا؟ صراحتاً نکاح کا پیغام بھی نہیں دیں گے اور صراحتاً نکاح بھی نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کہاں تک ہے؟ عدت میں ہے۔ ہاں، عدت کے دوران صرف اشارہ کرنا، مثال کے طور پر شوہر وہاں پیغام بھیج دیتا ہے، ان کے والدین کو پیغام بھیجتا ہے یا اس عورت کو پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے ایک نیک صالح اور اچھی کردار کی ایک خاتون چاہیے جیسا کہ آپ ہو، اس قسم کا لفظ کوئی لفظ کہہ دے تو گنجائش ہے، یعنی اشارہ کر دے کہ جس سے عورت کے دل میں اور دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ میری طرف رغبت رکھتا ہے، صریح پیغام نہیں دے گا۔ دیکھیں اس کی گنجائش ہے۔ ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے پر، فیما عرضتم بھی، جو تم اشارہ کرو، عرضتم اشارہ کرو، من خطبت النکاح، من خطبت النساء، عورتوں کو پیغام نکاح تم دو اشارے کے ذریعے سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں ارادہ چھپائے ہوئے ہو کہ جب عدت پوری ہوگی تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ نکاح کروں گا، یہ بھی جائز ہے۔ تم دل میں عزم ارادہ کر رہو، پکا ارادہ دل میں تمہارے موجود ہے، یا تم نے اشارہ اسے دے دیا تو گنجائش ہے۔ علم اللہ انکم، اللہ پاک خوب جانتا ہے، ستذکرونہن، کہ ان قریب تم ان کے سامنے اس کا تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن یاد رکھنا، ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم صاف الفاظ میں، صریح الفاظ میں وعدہ مت دے دینا اسے، ولیکن لا تواعدوہن، صریح الفاظ میں عورت کو نکاح کا وعدہ مت دینا، سرن، چھپ کے، پتہ چلا کہ فون ملا دیا، موبائل نمبر ملا دیا، میسج کر دیا، بھائی ٹھیک ہے جی، یہ غلط ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، وعدہ صراحتاً دینا جائز نہیں ہے، ہاں اشارے کی اجازت ہے، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں مگر یہ کہ تم تعریض والی بات کر دو، قول معروف کر دو، یعنی ایسا لفظ بول دو جو نکاح کی طرف اشارہ کر رہا ہو، لیکن صراحتاً مت بولو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور پھر کہا کہ ولا تعزموا، پیچھے کہا ولکن لا تواعدوہن سرا، طے بھی نہ کر لو صراحتاً نکاح کا پیغام بھی مت دو، اور ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور صریح نکاح بھی نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت کو پہنچ جائے، کتاب سے مراد عدت، یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت کو پہنچ جائے۔ یہ کتاب کا لفظ اس لیے کہا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عدت کے دن کو لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ کون سے دن سے شروع ہوئی تھی، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔
وَاعْلَمُوا یہ عورت کے احکام، یہ عورت کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے کہ ایک دن بھی تاخیر نہ ہو، تاکہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی حق تلفی نہ ہو. اس لیے لکھ کر رکھا کرو کہ کون سے دن میں شوہر کا انتقال ہوا تھا. وَاعْلَمُوا، اور سمجھو اس بات کو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو. فاحذروہ، گناہ سے بچو، گناہ کا ارادہ نہ کرو. وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور سمجھو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور حلیم اور تحمل مزاج ہے، جلدی گناہ پر مواخذہ اور معاقبہ نہیں کرتا. سمجھ میں آگے؟ اب یہاں سے کچھ مہر کے مسائل ہیں. اگر عورت کو طلاق دے دی گئی ہو تو مہر کی کیا حیثیت ہے؟ مہر دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، اس کی تفصیل ہے. تو یہ 4 قسمیں آتی ہیں، 4 قسمیں. غور سے سنو. اگر طلاق رخصتی سے پہلے دے دی گئی، نمبر 1، طلاق رخصتی سے پہلے دے دی گئی اور مہر متعین کچھ بھی نہیں تھا، مہر متعین کچھ بھی نہیں کیا اور طلاق کب دے دی گئی؟ تو پھر حکم ہے کہ شوہر اس عورت کو جس کو اس نے طلاق دے دی ہے رخصتی سے پہلے، مہر بھی متعین نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ اسے دے دے، کم از کم ایک کپڑوں کا جوڑا ہی دے دے. اس کی دل آزاری ہوئی ہے، یہ پہلی صورت ہے. نمبر 2، رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دیتا ہے اور مہر متعین ہوا تھا تو نصف مہر دے گا. رخصتی سے پہلے طلاق دے دیتا ہے اور مہر متعین ہوا تھا تو پھر کتنا دے گا؟ نصف مہر دے گا. تیسری صورت، رخصتی کے بعد طلاق دیتا ہے، مہر بھی متعین ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، تو مکمل مہر دینا پڑے گا. سمجھے جی؟ تیسری صورت، طلاق ہوئی ہے رخصتی کے بعد اور مہر مکمل متعین تھا تو کتنا ہے؟ مکمل دینا ہے. سمجھے؟ اور چوتھی صورت، طلاق رخصتی کے بعد ہوئی ہے، طلاق ہوئی ہے رخصتی کے بعد، سمجھے جی، اور مہر متعین نہیں تھا تو اس صورت کے اندر مثل مہر آئے گا. مثل مہر کا مطلب اس عورت کے خاندان میں جو مہر رائج ہے، سمجھے جی، اس کی برابر کی جو خواتین ہیں خاندان کی، ان کا جتنا مہر ہے اتنا مہر اس کو دیا جائے گا. مہر مثل کہلاتا ہے یہ. تو یہ 4 صورتیں ہیں مہر کے اعتبار سے. 2 یہاں مذکور ہیں اور 2 صورت الطلاق کے اندر مذکور ہیں. دیکھیں، لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر مردو، ان طلقتم النساء، اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے عورتوں کو، کب؟ ما لم تمسوہن، ایسی حالت میں کہ جب آپ نے انہیں نہ چھوا ہو. نہ چھوا ہو مانا رخصتی نہ کی. دیکھو قرآن ایک ایسے الفاظ ذکر کرتا ہے، سمجھے جی، کہ جس سے مقصود کی طرف اشارہ بھی ہو جائے، اور سری الفاظ کہیں کہیں یہ حجاب اور عزت کی وجہ سے وہ سری الفاظ ذکر نہیں کرتا. سمجھے، جس کا ہم اردو میں ترجمہ رخصتی سے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان طلقتم النساء، کہ تم اگر عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے انہیں نہ چھوا ہو، یعنی تمہاری رخصتی نہ ہوئی ہو. اچھا جی. او تفرضوا لہن فریضہ، اور اسی طرح سے مہر کوئی مقرر نہ کیا ہو. تفرضوا لہن فریضہ او لا تفرضوا، لم اسی پر عطف ہے کہ کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ اس وقت میں کیا دینا ہے؟ مہر بھی مقرر نہیں ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ دینا ہے. دیکھو وہ آ رہا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ، کچھ سامان دینا ضروری ہے، دے دیا جائے. کتنا دیا جائے؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، موسع مالدار پر قدرہ اس کے اندازے کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور غریب پر قدرہ اس کے اندازے کے مطابق. جو مالدار ہے وہ اچھا دے. سمجھے جی؟ صحابہ کے زمانے میں اس قسم کے واقعات آئے ہیں، تو کہیں 500 درہم دیا گیا، ایسا بھی ہے، کہیں 200 درہم دیا گیا، کہیں جناب
اور اس سے زیادہ مال دیا گیا، بہرحال جس کے پاس جتنی گنجائش ہے کچھ نہ کچھ اس عورت کو دے دے۔ متاعا بالمعروف، فرمایا کہ یہ خاص قسم کا نفع دینا ہے۔ متاعا، تمتعوا متاعا مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، تمتعوا متاعا کہ ایک خاص قسم کا نفع دینا ہے، اور لیکن یہ کس کے ذمہ ہے؟ حقا علی المحسنین، یہ نیک لوگوں کے ذمہ ہے کہ اس کا خیال رکھا کرے، اس کی پاسداری کرے۔ کس کو معلوم ہے آج کل؟ اور نہ وہ لیتے ہیں، وہ اپنی جناب انا کا مسئلہ بناتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے۔ بھائی اول تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اول تو یہ ہے کہ طلاق نہ دی جائے، لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو لڑکے والوں کو یعنی لڑکے کو کچھ نہ کچھ اسے دے دینا چاہیے اور انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، دوسری صورت، اگر تم ان کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوهن، وہی بات ہے رخصتی سے پہلے وقد فرضتم لهن فریضہ، حال یہ ہے کہ تم مہر مقرر کر چکے ہو، تو پھر کیا ہے؟ فنصف ما فرضتم، کتنا دینا ہے؟ نصف دینا ہے۔ فنصف ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف دینا ہے۔ ہاں الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا ان یعفون، ہاں اگر وہ عورتیں نصف بھی معاف کر دیں، وہ کہے کہ میں نہیں لوں گی، تو چلو ٹھیک ہے، اجازت ہے، سمجھے جی، اجازت ہے۔ او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے نا، سمجھے؟ تو مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طلاق کا اختیار اور نکاح کو فسخ کرنے کا جو اصل اختیار اور ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ مرد کے پاس ہوتا ہے، سمجھے؟ عورت کے پاس تو نہیں ہے۔ علیہ مسائل معلوم نہیں ہے، بات وہی ہے۔ وہ ایک دن مجھے ایک فون آیا رات کو، اتنے فون، اور صبح دیکھا تو کوئی 55 مس کالیں لگی ہوئی ہیں۔ صبح میں 4 بجے جب اٹھا تو میں نے کال کی، پتہ نہیں کسی کا کیا معاملہ ہو گیا۔ وہ ایک جوان رو رہا ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں مجھے بیوی نے طلاق دے دی۔ یا اللہ! تو میں نے کہا بھائی بیوی نے طلاق دے دی، بیوی نے طلاق تھوڑی ہوتی ہے، تو طلاق تو آپ طلاق دیں گے تو اس کی طلاق ہوگی۔ تو وہ پھر اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ طلاق کس کا کام ہے، میرا کام ہے یا اس کا کام ہے، وہ اس پر رو رہا ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی مسائل معلوم نہیں ہے نا، نہ واقفی ہے مسائل کی، نہیں پتا۔ ہاں تو عرض کیا کہ یا شوہر معاف کر دے تو تب بھی، بیوی معاف کر دے، نصف مارتا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں لیتی ہوں۔ شوہر معاف کر دے کا مطلب کیا ہے کہ طے جتنا ہوا تھا پورا کا پورا دے دے۔ یہ معاف کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جتنا مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف نہ دے بلکہ سارا دے دے، حالانکہ رخصتی سے پہلے نصف ہے، لازم تو کتنا ہے؟ نصف ہے، لیکن پورا دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ حکم مردوں کو کہا ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم معاف کر دو تو زیادہ تقوی کے قریب ہے، نہیں، مردوں کو حکم ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب بات ہے۔ کیا مطلب؟ شاباش، پورا دے دو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، یہ تقوی کے مناسب ہے کہ پورا دے دو، یہ عورت کا حق ہے۔ دیکھو وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی آپس میں احسان کو مت بھولنا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کو مت بھولنا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، عرض کیا تھا قانون پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ لایا جاتا ہے ترغیبی، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مہر کے مسائل بھی ذکر ہو گئے، طلاق کے مسائل بھی ذکر ہو گئے، کچھ مسائل آگے مزید آ رہے ہیں۔ اس سے بیچ میں جملہ آیا نمازوں کا، یہ عجیب انداز ہے کہ کہیں تم دیکھو، پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا، حفاظت کرتے رہو، علی الصلوات، ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرتے رہنا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو۔ نمازوں کی بات آ گئی کہ اس دیواجی زندگی کے اندر کہیں ان لڑائیوں میں جھگڑوں میں پڑھ کر اللہ کے حکموں سے غافل نہ ہو جانا۔ نماز وہ بڑی بنیاد ہے جو تمہیں اللہ کے حکموں پر آمادہ کرے گی۔ جس نے نماز کو پابندی سے ادا کیا وہ باقی احکام کی بھی پابندی کرتا رہے گا، اور جس نے نماز کو ضیاع اور برباد کیا باقی احکام بھی اس سے برباد ہوتے رہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دیواجی زندگی میں تم ایسے گم ہو جاؤ کہ تم اللہ کے حقوق کو چھوڑ دو، اس کا خیال رکھنا۔
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرتے رہنا نمازوں کی اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اس درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ درمیانی نماز سے نماز عصر ہے۔ اکثر محدثین کا مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، اور نماز عصر کی خاص تاکید الگ سے اس لیے کی ہے کہ وہ مشغولیت اور مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر وہ کاموں کی نظر ہو جاتی ہے، خاص طور پر کاروباری جو لوگ ہیں اس وقت کاروباروں کو ختم کرنا بند کرنا ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تمہاری چھوٹ جائے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اب جو آگے مسائل آنے والے ہیں ان مسائل کی تمہیدات ہیں۔ فإن خفتم، اور اگر تمہیں کہیں ڈر لگ رہا ہو، کہیں نماز پڑھنے سے تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ سامنے دشمن ہے، فرجالا او رکبانا، تو تم کوئی حرج نہیں ہے، فرجالا کھڑے کھڑے پڑھ لو، او رکبانا یا اسی طرح سے سواریوں پر سوار ہو کے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ حالت جنگ کی بات ہے، جب حالت جنگ ہے، سامنے سے دشمن کے تیر بر تیر آ رہے ہیں، اب تمہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم دائیں بائیں ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، تو فرمایا فرجالا اور رکبانا، تم کسی بھی حالت میں اس وقت نماز کو پڑھ لیا کرو۔ اس لیے یہاں سے پھر بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ جب آپ کے لیے نماز پڑھنا انتہائی دشوار ہو جائے تو آپ جس حالت میں ہیں آپ نماز پڑھ لیا کرو۔ جیسے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ وہاں قیام کی جگہ آپ کے پاس نہیں ہے، قبلے کا تعین آپ کے پاس نہیں ہے، تو جس طرح سے ممکن ہو آپ اس وقت نماز پڑھ لو، بعد میں اتر کر دوبارہ اس کا اعادہ کر لیجیے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر خوب نماز ادا کرو، اللہ کو یاد کرو اس طرح سے، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے سے نہیں جانا کرتے تھے، پہلے تمہیں نہیں معلوم تھے، اللہ نے تمہیں یہ احکام سکھائے ہیں۔ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم پہلے بھی نہیں جانتے تھے تو اب بھی نہ جانیں، کب جانیں گے پھر؟ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور فرمایا کہ وہ لوگ یتوفون منکم، جو تم میں سے مر جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مرتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اب یہ بیواؤں کے کچھ مسائل ہیں، بیواؤں کے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو ورثاء کو چاہیے کہ جب تک وہ عدت میں ہے، 4 ماہ 10 دن، اس کی تمام تر کفالت، نان نفقہ کون کرے گا؟ وہ تو مر گیا، اس کے ورثاء ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، اور اس عورت کو وہاں سے نہ نکالے جہاں شوہر کا انتقال ہوا، وہاں ہی وہ عدت گزارے گی، اسی گھر میں عدت گزارے، وہاں سے اس کو وہ نہ نکالیں۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر از خود وہ نکلنا چاہتی ہے، جانا چاہتی ہے، تو پھر روکیں بھی نہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ عدت وہاں ہی گزارے گی۔ اور اسی طرح سے کہا کہ 1 سال تک اس کو تم آپ کچھ نہ کچھ دیتے رہو، 1 سال تک، گو کہ یہ دینا لازم اور واجب نہیں ہے، استحبابی درجہ ہے، مستحب کا درجہ ہے۔ یہ اس وقت لازم تھا کہ جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اب چونکہ میراث کے احکام نازل ہو چکے تو اب عورت مستقل اپنے شوہر کے مرنے کے بعد جائیداد کا حصہ پاتی ہے، تو اب 1 سال تک یہ نفقہ دینا جس کا تذکرہ یہاں پر ہے لازم اور واجب تو نہیں ہے، اگر مستحب کے طور پر کوئی دیتا رہے، ورثاء اگر اس کے ساتھ کرتے رہیں گے جب تک وہ اگلا کہیں نکاح کرے، اس وقت تک اس کی کفالت خیالداری کرتے رہے تو اچھی بات ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور فرمایا کہ وہ جو شوہر اور وہ لوگ، والذین وہ لوگ تم میں سے جن کا انتقال ہوتا ہے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑتے ہیں اپنی بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وصیت ہے لازواجہم، ہاں ان کے ذمے وصیت ہے، متاعا الی الحول، کہ وہ وصیت کر کے مریں اپنی بیویوں کے حق میں، متاعا الی الحول غیر اخراج، کے 1 سال تک نان نفقہ ان کو ورثاء دیتے رہیں، نہیں نکالیں گے یہاں سے۔ فإن خرجنا، ہاں اگر وہ خود نکلنا چاہتی ہیں عدت مکمل ہونے کے بعد یا وضع حمل کے ہو جانے کے بعد، فلا جناح علیکم، پھر کوئی حرج نہیں ہے تمہارے پر، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو از خود وہ فیصلہ کرنا چاہیں، من معروف، عرف کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمام قسم کی مطلقات، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے، ماقبل جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، چاہے عدت سے رخصتی سے پہلے طلاق دی ہو، چاہے بعد میں طلاق دی ہو، کسی بھی حالت میں جن کو طلاق دی گئی ہے، فرمایا کہ مستحب ہے کہ متاعٌ بالمعروف، ان کو کچھ نہ کچھ تم دیتے رہا کرو، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کے ذمے ہے، یعنی جو شرک اور کفر سے اور گناہوں سے بچتے ہیں اور حقوق تلفی سے بچتے ہیں، ان کے لیے
ذمہ لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح سے اللہ پاک معاشرتی مسائل اور احکام کو ذکر کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا۔ اب یہاں سے مضمون واپس پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں قتال کے جہاد فی سبیل اللہ کے احکام بیان ہوئے تھے اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے احکام کے بعد گھریلو زندگی کے مسائل کا تفصیل سے بیان یہاں تک چل رہا تھا۔ عرض کیا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے اور جس میں امور انتظامیہ کا بیان ہے کہ انتظامی امور کس طرح سے ہوں گے، ملک کیسے چلتا ہے، گھر ایک کیسے چلتا ہے، اور اسی طرح سے معاشرے کی زندگی کو کس طرح سے بہتر کیا جاتا ہے، تو وہ اصول اور ضابطوں میں سے ضابطے بتائے تھے کہ ضروری ہے کہ جان کا تحفظ ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ جان کا تحفظ رکھیں، مالوں کا تحفظ رکھیں، اور اسی طرح سے جانوں کے تحفظ میں یہ بات پھر آئی تھی کہ جہاد کے مسائل اور احکام آئے تھے۔ اب دوبارہ سے مضمون اسی واپس بات کی طرف جاتا ہے، جہاد کے پھر سے احکام دوبارہ سے ذکر ہوتے ہیں۔ الم تر الی الذین خرجوا، اور ایک قصہ اور ایک تاریخ سمجھائی ہے، بنی اسرائیل کا ایک قصہ سمجھایا کہ دیکھو کس طرح سے ان لوگوں کے سامنے یہ حالات آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے جب انہوں نے روگردانی کی، آزمائے گئے، آزمائشوں سے گزارے گئے، عملی اقدام کیسے کرنا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا، دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف، اور وہ کئی ہزار تھے، بعض نے کہا 70,000 تھے، نکلے تھے حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ایک قوم کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ حزقیل علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، ایک بیماری آئی اور اس بیماری کی وجہ سے وہاں سے نکلے اور موت کے ڈر سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے ان کو تکوینی طور پر ان پر مسلط موت کو کر دیا۔ ثم احیاهم، پھر اللہ پاک نے انہیں مار کر دوبارہ زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالی خوب فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اللہ اکثر لوگ اس بات کا شکر نہیں ادا کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور ان سے یہ کہا گیا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہو۔ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جب بات آئی اللہ کے راستے میں لڑنے کی تو پھر وہاں ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دے گا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ پاک اس کو دگنا اور تگنا لوٹا کر واپس کرے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ پاک جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اب تفصیل سے اسی حضرت حزقیل علیہ السلام، یا بعض نے کہا کہ حضرت شمویل علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا اور ان کی قوم کا باہمی مکالمہ وہ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ الم تر الی الملأ، کیا آپ نے دیکھا ارباب اقتدار جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ایک مقرر کر لیں، ایک افسر ہمارے لیے، ایک نگران ہمارے لیے مقرر کر لیں تاکہ ہم اس کی سربراہی میں ہو کر قوم عمالقہ سے ہم جا کے لڑائی کریں۔ قوم عمالقہ نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور تاکہ ہم اپنا وہاں سے قبضہ چھڑائیں، بات سمجھے جی، تاکہ ہم وہاں سے اپنا قبضہ چھڑائیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، نبی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر قتال اللہ کی طرف سے حکم آ گیا لڑنے کا تو پھر تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کر بیٹھو۔ ان عصیتم هل عصیتم، کیا تم لڑو گے؟ ان کتب علیکم القتال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کتب علیکم القتال اور تمہارے اوپر لڑائی کو فرض کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، اور تم پھر نہ لڑو؟ تو پھر قالوا، کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ارے کیا ہوا ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں؟ اس لیے وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں انہوں نے نکالا ہے اپنے گھروں سے، یعنی شام سے ہمیں یہاں سے نکالا ہے، اور وابنائنا، ہماری اولادوں سے ہمیں دور کیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر قتال کو لازم کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سب کے سب وہاں سے منہ موڑ کے بھاگے مگر کچھ تھوڑے سے رہ گئے۔
اور وہ تھوڑے سے جن کا تذکرہ آگے آئے گا 313 رہ گئے. جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ 313 بدر میں کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی 313 تھے. وقال لهم نبیہم، اور جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک نگران ہمارے لیے مقرر کیا جائے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ پورا ہوا. وقال لهم نبیہم، نبی نے کہا شمویل یا حزقیل علیہ السلام جو بھی تھے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ تبارک تعالی نے مقرر کر لیا ہے تمہارے لیے طالوت ملکا، طالوت کو اللہ پاک نے تمہارا افسر بنایا ہے، تمہارا نگران بنایا ہے، اس کی سربراہی میں تم لڑو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا. قالوا، کہنے لگے، انا یکون له الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون له الملک، کیسے اسے اقتدار ہو سکتا ہے ہمارے اوپر؟ ہم نہیں کر سکتے، اس کی سربراہی میں ہم نہیں لڑیں گے، یہ کمزور آدمی ہے، یہ خاندانی آدمی نہیں ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور ہم اس سے زیادہ سرداری کے حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، غریب آدمی تھا، ایک چرواہا آدمی تھا، اور حزقیل علیہ السلام نے اسے پکڑ کر اپنی قوم کا نگران بنا دیا، گورنر بنا دیا. ہم تو اس کی سربراہی میں کبھی بھی جنگ کرنے نہیں جائیں گے. سمجھے جی؟ اللہ اکبر. ذہن جب مفلوج ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسی باتیں انسان کیا کرتا ہے، پھر انسان کسی کی خوبیوں کو، کسی کی اچھائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، حضرت نبی نے کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا ہے اور جسمانی طاقت بھی. اللہ پاک نے انہیں علم بھی دیا ہے، جسمانی طاقت. علم دینے سے مراد یہاں پر سیاست کے احکام اللہ پاک نے اس کو سمجھائے ہیں، ملکی انتظام کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہے. تو پتہ چلا کہ گورنر اور حکمران اور اسی طرح سے خاص طور پر فوج کا جو نا وہ جرنیل ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ دو خوبیاں ہوں، جسم بھی جس کا مضبوط ہو اور علم بھی اس کا مضبوط ہو. اور علم سے مراد اللہ کے احکام کو بھی وہ جانتا ہو اور ملک کے انتظامی امور کو بھی وہ سمجھتا ہو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، تم اعتراض نہ کرو، اللہ جیسے چاہتا ہے حکمران بناتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی شرط یہ ہے، ہمیں کیا بتا، تو کہتا ہے کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے تمہیں کہا ہے، ہم تو نہیں مانتے، ہمارے لیے کوئی نشانی بتاؤ. کہا اچھا کیا نشانی ہے؟ کہا بس کوئی ایسی نشانی ہو ہمیں پتہ چلے. پھر وہ قوم عمالقہ وہ ان بنی اسرائیل کے آثار کچھ لے کر بھاگ گئے تھے. آثار سے مراد یہ ہے کہ متبرکات، تبرک والی چیزیں. ایک صندوقچہ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا، عصا تھا، اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں. تو یہ ان کے لیے تبرکات تھے. جب بھی جنگ میں یہ ساتھ لے کے جاتے تھے تو اللہ پاک اس کی برکت سے فتح دیا کرتا تھا، اور وہ کافروں نے قبضہ کر لیا. تو اس پر نبی نے کہا ان آیت ملکی ہی، کہ یہ جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر حکمران مقرر کیا ہے اس کی ظاہری نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ تابوت وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس واپس آئے گا، وہ صندوق فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے تمہارے جسموں کو اور تمہاری روحوں کو سکون ملتا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور وہ بقیہ چیزیں ہیں جو آل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل نے وہ جو چیزیں چھوڑی ہیں. تحملہ الملائکہ، فرشتے ان کو اٹھا کر لے کے آئیں گے. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا، دیکھا تو فرشتوں نے وہ صندوقچہ لا کے سامنے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. فلما فصل طالوت بالجنود، اب یہاں سے لشکر یہ روانہ ہوا، کوئی 80,000 کے لگ بھگ کے لشکر تھے. اور قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت جو بادشاہ تھے مسلمانوں کے، تو انہوں نے ایک لشکر تشکیل دیا اور قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کو تیار کر کے لے گئے. اور یہ کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، ابھی راستے میں ایک جو ہے ایک نہر آنے والی ہے اور تمہیں آزمایا جائے گا اس نہر سے. شدید پیاس اللہ نے مسلط کر دی اور حکم آیا کہ کوئی نہ پیے یہاں سے. ہاں حلق خشک ہو گئے ہیں تو صرف ایک چلو پانی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ آزمائش تھی. یہ آزمائش کیوں تھی؟ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج تمہارے سامنے یہ پانی کی ایک نہر جا رہی ہے نا، یہاں سے تمہیں روکا گیا ہے، اور یہاں سے جب تم جاؤ گے تو ملک فتح ہوگا تو وہاں مال کی نہریں تمہارے پاس آئیں گی،
اموال کے ڈھیر آئیں گے، جیسے پانی کا ڈھیر ہے مالوں کے ڈھیر آئیں گے۔ جو آج ہمارے حکم کو نہیں سنتا اور ہمارے حکم کے بغیر جتنا چاہے پی لے، وہ وہاں پر بھی مال کے اندر بھی بددیانت ہوگا، خیانت کرے گا۔ تو یہ آزمائش اس لیے کی تھی۔ تو کہا نبی نے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، اور جس نے اس میں سے پی لیا وہ ہمارا نہیں ہوگا۔ یہ قانون بنا دیا کہ جس نے نہر سے پیا اس کو ہم ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں پیا، ان فإنہ منی، وہ ہمارا ہے، الا من اغترف غرفۃ، ہاں اگر کوئی ایک چلو بھر لے لے اپنے ہاتھ سے تو اس کی رخصت ہے۔ فشربوا منہ، تو سب نے خوب ڈٹ کر پیا، جی بھر کر پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے بچ گئے جنہوں نے نہیں پیا، وہ تھے 313، سمجھے؟ ان کو پھر آگے لے جایا گیا اور اللہ پاک نے انہی کے ہاتھوں پر فتح دی۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو فلما جاوزہ، جب اس نہر سے تجاوز کر کے گئے اللہ کے نبی بھی اور طالوت جو تھے وہ بھی، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سب، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو جب ان مسلمانوں نے لشکر دیکھا سامنے کافروں کا، قوم عمالقہ کا لشکر دیکھا، اور عمالقہ قوم کا جو نگران اور سربراہ تھا اس کا نام تھا جالوت، تو جالوت اور طالوت میں کہیں غلطی نہ کرنا، سمجھے؟ تو طالوت وزن تو ایک طرح کا ہے، لیکن طالوت وہ مسلمان بادشاہ ہے اور جالوت وہ کافر ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بابا، ہم جالوت سے تو نہیں لڑ سکتے، سمجھے؟ اور اس لیے کہ یہ لشکر تھا کوئی 90,000 کے لگ بھگ مسلمانوں کا لشکر تھا، اور وہ اس سے کہیں زیادہ تھے، وہ 3 لاکھ کے برابر کہے گئے، سمجھے جی؟ اور پھر بھی ان 3 لاکھ، اور پھر یہ جو مسلمانوں کا 90 لاکھ تھا اس میں سے بھی کیا ہے 313 رہ گئے، باقی تو سارے بھاگ گئے۔ اب یہ شرذمہ قلیلہ، یہ چھوٹی سی جماعت کیا کرے گی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ؟ کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، اللہ غلبت وہ غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر، لیکن یہ غلبہ کیسے آتا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتا ہے، ظاہری شان و شوکت سے نہیں آتا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد تو استقامت والوں کو ملا کرتی ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، ولما برزوا، اور جب معرکہ قائم ہوا، یہ سب کے سب میدان میں آگے، جالوت کے سامنے آگے، و جنودی ہی، اور اس کے لشکر کے سامنے آگے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ قالو، تو کہنے لگے سب، اللہ کے سامنے دعائیں کرنے لگے، مناجات کرنے لگے۔ یہ جب مشکل وقت آتا ہے ایمان والوں پر تو اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع کیا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا، اے اللہ ہمارے اوپر ڈال دیجئے صبرن، صبر کو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہے اللہ ہمیں مدد دیجئے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ فہزموہم، تو انہوں نے انہیں مغلوب کر دیا، کنہوں نے؟ ان مسلمانوں نے ان کافروں کو مغلوب کر دیا، لیکن کیسے؟ باذن اللہ۔ دیکھو نا، ایک قلیل جماعت کثیر پر کیسے غالب آ گئی، اور جو کافروں کے لشکر کا سربراہ تھا، جرنیل تھا فوج کا، وہ جالوت تھا۔ وقتل داود جالوتا، تو مسلمانوں کا جو حکمران تھا نا طالوت، اس نے یہ کہا کہ جو کافروں کے حکمران کو قتل کرے گا اس کو میں اتنا اتنا انعام دوں گا، اور بعض روایت میں کہ اس کو میں اپنی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس کے بعد ان کو نبوت ملی، وہ بھی اس لشکر میں تھے۔ انہوں نے ایک پتھر رکھ کر اس کو مارا اور وہ پتھر سے ہی ہلاک ہو گیا، وہ کافر بادشاہ جو تھا جالوت۔ وقتل داود جالوتا، اور داود علیہ السلام نے مار دیا، قتل کر دیا جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت داود علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی، والحکمت، اور نبوت، وعلمہ مما یشاء، اور جتنا چاہا اور علم عطا فرمایا، زبور نازل فرمائی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور یہ فلسفہ جہاد ذکر فرمایا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ روکے رکھے، لفسدت الارض، تو زمین میں تو فساد ہی ہوتا رہے۔ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے اللہ روب ڈال دیتا ہے،
تو روب ڈال دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں لڑتے، سمجھے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارا بہادر انڈیا روز باتیں تو کرتا ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے دل میں ایسی بات ڈالی ہوئی ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا، سمجھے جی؟ تو یہ فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نہ روکے، دفع اللہ الناس، اگر اللہ پاک نہ دفع کرے بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے، نہ لفسدت الارض، تو زمین میں کیا ہے؟ فساد ہی ہوتا رہے، سمجھے جی؟ تو یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والا ہے جہان والوں پر. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ پاک کی. نتلوہا علیک بالحق، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں حق ٹھیک ٹھیک طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک خبر سنائی کہ گزشتہ قوموں کے اس قسم کے حالات سنا دینا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کہ ہزاروں سال پہلے کی خبریں ٹھیک ٹھیک خبریں بتاتا ہے، یہ اپنی طرف سے تھوڑی لاتا ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اس بات کی نشانی ہے. تو یہ آخری جو جملہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک آیت اور کر لیتا ہوں اس لیے کہ اسی مضمون کے ساتھ ہے، ٹائم تو ہے ابھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. منهم من کلم اللہ، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نے خود کلام فرمایا ہے بغیر فرشتے کے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے درجے بلند کیے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دیا ہے عیسیٰ بن مریم کو البینات، بڑے بڑے معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی ہے روح القدس سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. جہاں پر بھی وہ جاتے تو جبریل ان کے ساتھ ہوتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی، مَا اقْتَتَلَ، تو نہ لڑتے آپس میں، من بعدہم، ان رسولوں کے آنے کے بعد، من بعد ما جاءتہ البینات، بعد اس کے کہ رسول پیغمبر دلائل بھی لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی ولیکن اختلفوا، لیکن پھر بھی انہوں نے دین میں اختلاف کیا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر لے آتا، مجبور کر دیتا نبیوں کی بات کو قبول کرنے پر، لیکن اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی مشیت یہ کہ اختیار دیا جائے. ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، بعض نبیوں پر ایمان لائے. ومنہم من کفر، اور بعضوں نے نبیوں کا انکار کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ اگر اللہ پاک اجباری ہدایت کو مسلط کر دیتا تو ما اقتتلوا، آپس میں نہ لڑتے، سب کے سب نبی کی بات کو مانتے. لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جبر نہ کیا جائے، اختیار دیا جائے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ اکبر، لا الہ